السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی راستے پر چل رہا ہے۔ کسی کو مال چاہیے، کسی کو عہدہ اور منصب چاہیے، کوئی تعریف کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کوئی شہرت چاہتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو دنیا کی چمک دمک اور آسائشوں میں اس قدر کھو گیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا حاصل کرنا ہے۔ پھر اس کی ساری محنت، ساری جد و جہد، ساری چیزیں ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، جبکہ یہ اصل نہیں ہے۔ مومن کی زندگی کی سب سے بڑی منزل ختم ہونے والی اور فنا ہونے والی دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے، یعنی آخرت، ہمیشہ رہنے والی چیز، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی خواہش اور اس کے اندر شوق کا پیدا ہونا، اور اس جگہ داخل ہونا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جس کو جو ہے جنت کہتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف آخرت ہوتا ہے دنیا میں۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں بڑا بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، میں کسی بڑے عہدے پر رہوں تو میں کامیاب ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے نکال دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَاز، تو ایسا شخص کامیاب ہو۔ یہی سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی حقیقت کو سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق اس کے اندر ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں جگہ حاصل کرے، اس کے لیے دو کام کرنا ضروری۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، سب سے پہلے وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتا دیا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اور دنیا میں بھی اگر وہ کامیابی چاہتا ہے، دو چیزیں کرنا ضروری۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، کہ ایک انسان نیک عمل کرتا ہے، لیکن اس نیک عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب تک وہ دو شرطیں نہیں، اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ وہ کون سی دو شرطیں؟ فرمایا پہلی شرط لا بد ان یکون خالصا للہ، کہ وہ جو بھی عبادت کرے، جو بھی خیر کا کام کرے، جو بھی نیکی کرے، اس کا مقصد صرف اور صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام ہے۔ میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو میرا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے سے مجھ سے خوش ہو جائے، یہ نیکی میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور دوسری شرط صوابا علی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عمل، جو نیکی یا جو عبادت وہ کر رہا ہے، اس عبادت کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ دونوں شرطیں عمل کی قبولیت کے لیے لازم ہیں۔
فرماتے ہیں آگے فَمَتَى فَقَدَ أَحَدَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ بَطَلَ الْعَمَلِ، ان میں سے اگر ایک بھی مفقود ہو جائے، ایک بھی اگر ختم ہو جائے تو لہذا اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے نماز ایک انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن لوگ مجھے دیکھیں، اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے نیک سمجھے، اس لیے اپنی نماز جو وہ عام طور پر جتنے منٹ کی پڑھتا ہے لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر 6 منٹ 8 منٹ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن لوگ ہیں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی دیکھنے کی وجہ سے 15 20 منٹ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی تعریف کا خواہش مند ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو لہذا وہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن اس نماز کے اندر اخلاص نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، گرچہ کہ وہ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھے تب بھی وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ یا پھر دوسری شرط، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر میل نہیں کھاتا، میچ نہیں کرتا، تو لہذا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے۔ تو دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، جب تک یہ دو شرطیں، کوئی بھی آپ عمل کیجیے، کوئی بھی نیکی کیجیے، دو شرطیں، ایک تو یہ کہ وہ خالص اللہ کے لیے کرے اور دوسرا اس عبادت کے کرنے کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ گویا کہ پرندے کے پرواز کے لیے، پرندے کے آسمان میں اڑنے کے لیے دونوں پر کا صحیح سلامت ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی پر اس کا خراب ہو گیا یا کٹ گیا وہ پرندہ آسمان میں اڑ سکتا ہے نہیں۔ تو یہ دو شرطیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر کوئی بھی کتنا بھی اچھا عمل کر لے کوئی فائدہ بنے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ انسان کو تباہ کرنے والی چیزیں ہمیشہ گناہ نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ خواہشیں بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے کامیابی کس میں سمجھی؟ مال کمانے میں۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے مطلب ہے لوگوں کی نظر میں وہ شخص کامیاب ہے، تو لوگوں کی نظر میں وہ کامیابی تھی تو لہذا انہوں نے مال کمایا بھی اور لوگوں کے اندر مشہور ہو گئے، شہرت ملی ان کو، ہر کوئی ان کا نام جانتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے، اچھا فلاں شخص وہ تو بڑا سیٹ آدمی، مال کمایا، شہرت ملی۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ جب تک میں کسی عہدے پر قائم نہیں ہوں گا لوگ مجھے یاد نہیں رکھیں، میرے پاس کرسی چاہیے، مجھے عہدہ چاہیے۔ اب اس کے لیے وہ محنت کرتا رہا، اس عہدے کو اس نے حاصل بھی کر لیا اور لوگوں کی نظر میں بڑا بن گیا۔ اگر لوگوں کی نظر میں کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی معمولی نہیں بلکہ بڑے عہدے پر اگر وہ قائم ہے، لوگ اس کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ مال کما رہا ہے، وہ بڑا عہدہ حاصل کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ صرف اور صرف دنیا۔ مقصد کیا ہے؟ دنیا حاصل کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ نتیجتاً تعریفوں کا بھوکا ہو گیا۔ وہ یہ جو بھی کام کرنے لگا اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اگر وہ کوئی کام کرے لوگ اس کے بارے میں اس کو نہ سراہے اور اس کے بارے میں اس کو نوٹس نہ کرے اور اس کی تعریف نہ کرے تو لہٰذا وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتا۔ وہ پسند یہ کرتا تھا کہ لوگ مجھے پہچانے، مجھے جانے، میرا نام بلند رہے، میں ہمیشہ چرچوں میں رہوں، میں ہمیشہ اخبار میں آتا رہوں۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہرت بھی دی، مال بھی دیا، بڑے بڑے عہدوں سے نوازا، ساری چیزیں اس نے حاصل کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل نہ کر سکا۔ ساری چیزیں مل گئی لیکن اللہ نہ ملا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی قدر، کوئی عزت باقی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اس نے کھو دیا۔ امام ابو اسحاق الفزاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان من الناس من يحب الثناء علیہ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہے کہ یحب الثناء علیہ، لوگ اس کام کے بدلے میں میری تعریف کرنا، اور لوگ اس کی تعریف بھی کر لی، لوگوں کی تعریف اس کو مل گئی، لیکن کہتے ہیں وما یساوی عند اللہ جناح بعوضہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ رہی۔ ایک انسان دنیا کے اندر کوئی کام کرے،
اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کیسے برداشت ہو؟ ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا مقام کن لوگوں کے پاس بنانا چاہتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس جو اسے کچھ نہیں دے سکتے. آخرت میں کیا وہ آپ کی مدد کریں گے؟ نہیں کریں. محتاج ہے وہ آپ کو دے نہیں سکتے. بلکہ میدان محشر میں کیا حال ہوگا سب کا، سب کو معلوم ہے. کپڑا نہیں ہوگا بدن کے اوپر، ننگے بدن ہوں گے. ایک کپڑے کا وہ مالک نہیں ہے، وہ آپ کو کیا دے سکے گا؟ جس کے لیے آپ دنیا میں ساری محنت کر رہے ہیں، ساری جستجو کر رہے ہیں، وہ آخرت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو لہٰذا یقیناً یہ بہت ہی بری بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگوں تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. آپ جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. لیکن آپ اگر لوگوں کی امیدوں پر بیٹھیں گے کہ لوگوں کو میں راضی کروں گا تو وہ ہمیشہ مجھے دیتے رہیں گے، ہمیشہ مجھے نوازتے رہیں گے، تو لہٰذا یہ آپ کی خام خیالی ہے. یہ بس ایک خواب ہے جو پورا کبھی نہیں ہونے والا. جس دور میں ہم جی رہے ہیں ایک ایسا دور جہاں پر بہت ساری بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری شہرت. انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے، مقصد اس کے پیچھے یہی ہے کہ مجھے مشہور ہونا ہے، 4 لوگوں میں میرا نام آئے، لوگ مجھے یعنی میرے نام سے پکارے، پہچانے، میں مشہور ہو جاؤں. نمائش، جو بھی کام کر رہا ہے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ میں نے کیا یہ کام. کوئی کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، اچھا بھائی کس نے کیا؟ فلاں نے کیا. کوئی بڑے سے بڑا کام بھی کر رہا ہے، اس کا مقصد نمائش ہونا ہے، بڑھ کر کے دکھانا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے. کوئی عمرہ کر رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے میں عمرہ کیا. حج کر رہا ہے، بار بار بتاتا ہے اسٹیٹس پہ لگا کر کے لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے کہ بھائی میں تو الحمدللہ یعنی اتنے میں نے حج کی. تو جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں میں ابھر کر کے دکھنا ہے کہ میں لوگوں میں بنا رہوں، لوگ مجھے یاد کرتے رہے. اور بڑے بڑے عہدے بھی اس نے حاصل کیا. تو عہدوں کے حاصل کرنے کا مقصد بھی صرف اور صرف لوگوں کی واہواہی ڈھونڈنا ہے. اب دیکھیے پہلے لوگ کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال. آج کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. انسان نیک عمل کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نیک تو ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ، لیکن فوراً اس نیکی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ تصویریں لے گا. میں رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہوں، اندھیرے میں ایک فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا میں اس نے ڈال دی. میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ہر دن پڑھتا ہوں، لیکن ایک ویڈیو لے کر کے اس نے ڈال دی. ہر کام جو بھی وہ کر رہا ہے وہ نیک تو ہے، اچھا تو ہے، لیکن جو عمل کو اس کو چھپا کر کے کرنا چاہیے تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا، اسی عمل کو لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا ہی نیک ہوں. اپنے ہاتھوں سے کی گئی نیکی کو ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اور اس سے بھی زیادہ آج لوگ آپ دیکھیے اتنا زیادہ تعریف کے بھوکے نظر آتے ہیں. آپ اگر کوئی کام کرے وہ، اگر وہ کام کے کرنے پر اگر آپ اس کی تعریف نہ کریں دوبارہ وہ کام نہیں کرے. اگر آپ اس کی تعریف نہیں کریں وہ خود آگے بڑھ چڑھ کر کے اپنی تعریف کرنا شروع کرتا ہے کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں، میں نے یہ کام کیا، میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسے کرتا ہوں. اس طرح اپنی بولتے ہیں نا کہ منہ یا مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل یہ چیز ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کے اندر فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم، لوگوں تم اپنے آپ کو پاک باز مت بتاؤ. میں اتنا اچھا، میں اتنا نیک، میں اتنا پرہیزگار ہوں، ایسا لوگوں کے سامنے مت بتاؤ. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تم جو کام کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا جو ہے تمہارا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اور نیک لوگوں کی صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، ان کا مقصد اس نیکی کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر، لوگوں کی طرف سے ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے مومنوں کی صفت کے بارے میں بتایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ وہ اگر کسی بھوکے کو کھلاتے بھی، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو لہذا اللہ کے لیے وہ مدد کرتے ہیں غریب کی. لا نرید منکم جزاء، ہمیں تمہاری طرف سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ولا شکورا، نہ ہی تمہارے شکریے کے ہم منتظر ہیں. یعنی وہ یہ نہیں چاہتے اگر جو ہے کوئی کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی بھوکے کو کھلا رہا ہے، کسی ننگے کو پہنا رہا ہے، تو لہذا وہ اللہ کے لیے کر کے نیکی کر کے چلا جاتا ہے. آج معاملہ کیا ہے لوگوں کا، اگر آپ جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے تو فوراً اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، وہ ٹھہر کر کے دیکھتا ہے کہ وہ مجھے شکریہ بولتا نہیں بولتا. جزاک اللہ خیرا اگر نہیں بولے گا ناراض ہو جائے گا. بھائی میں تیری اتنی مدد کر رہا ہوں،
میں تیری اتنی ہیلپ کر رہا ہوں اور تو مجھے نہ شکریہ بولتا ہے نہ جزاک اللہ بولتا ہے. اس چیز کا بھی مومن جو ہے انتظار نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کام جو وہ کر رہا ہے اس کا بدلہ کہاں سے ملنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. لوگوں کی طرف سے ملا گیا بدلہ یہ دنیا کی حد تک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کر کے اس نیکی کی حفاظت کرنا یہ سب سے مشکل کام، سب سے مشکل کام. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 4 قسم کے ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. کوشش یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار ان 4 لوگوں میں فرمائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ ہو، عبد ہو، دوسرا متقی ہو، تیسرا بے نیاز ہو، اور چوتھا خفی یعنی نیک عمل کر کے چھپانے والا. عبد کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام، اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج سمجھے اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا رہے اور ہر قسم کی عبادت کس کے لیے انجام دے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں محتاج ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کرنے کے لیے جو ہے کہا ہے، جو اللہ نے حکم دیا وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں. تو سب سے پہلے وہ عبد بنے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے مکمل حوالے کر دے. دوسرا التقی، یعنی وہ پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا. اور پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا، ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا، کبھی اپنی آنکھوں سے گندی چیزیں نہیں دیکھے. زبان کی حفاظت کرنے والا، ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے والا، کبھی کسی کو گالی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں. اپنے ہاتھوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے پوری جسم کی حفاظت کرنے والا شخص کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری مقرر کی ہے، اسی باؤنڈری میں رہ کر کے، اسی حد میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے، مجھے رکنا ہے. شراب حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا تو روک دیا، میں اس کو پار نہیں کروں گا. چاہے لوگ چاہے اس کی کتنی تعریف کریں کہ اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، بڑی لذت ملتی ہے، فلاں ہے، ایک نشہ ہے، اس کے باوجود بھی میں اس تک نہیں پہنچوں گا. عورت کے لیے پردے کا اہتمام کرنے پر ابھارا گیا ہے. پردہ جب تک وہ نہیں کرے گی وہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی. تو جب تک وہ پردے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارتی ہے تو لہٰذا تب تک وہ اپنے آپ کو محفوظ کرے گی. کیوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد میں رہ کر کے کام کرے. لیکن آج کا مغربی کلچر اور بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے، وہ لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ بھائی تم یہ سب جو کر رہے ہو کہ تم شراب نہیں پیتے، نہ تم سود کا مال کھاتے ہو، نہ کسی سے جھوٹ بولتے ہو، نہ یہ ساری کی ساری چیزیں تم کو قید کر کے رکھتی ہیں، تم کو آزادی سے جینے نہیں دیتی. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے کیا نعرہ لگایا کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہے کروں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا. میں چاہے شراب کو شربت سمجھ کے پیوں یا حلال کو حرام کروں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں. ایسی زندگی اگر کوئی گزارتا ہے یا ایسی سوچ اس کے اندر ہے تو لہٰذا یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کبھی محبت نہیں کر سکتا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو سکتی. اور تیسری صفت الغنی، وہ بے نیاز ہونا چاہیے، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود کو محتاج کر لے کہ اگر مجھے کسی سے کوئی چیز لینا ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی کسی سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس مال ہے، بڑا عہدہ ہے، یہ سفارش کر لے گا، یہ فلاں کر لے گا، اگر یہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو وہ حق کو حق کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. چاپلوس بن کر کے رہ جاتا ہے. وہ غلط کرے یا غلط جو ہے کہے، خاموشی کے ساتھ سنتا ہوا زندگی گزارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا محتاج بن چکا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کا ہاتھ میرے سر سے اڑ گیا تو لہٰذا میں کہیں کا نہیں رہ جاؤں. ایسے بندے کو اللہ نہیں پسند کرتا. الغنی بے نیاز ہونا چاہیے. الخفی جو آخری چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان عمل کرے لیکن اس عمل کو چھپا کر کے کرے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اسی لیے روز قیامت 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. ان میں سے ایک آدمی کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایک آدمی تنہائی میں، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، اکیلے میں ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے، اپنی معصیتوں کو یاد کر کے اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی آنکھوں سے نکلنے والا یہ آنسو اس قدر زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ یہ کون سا شخص ہے جو عمل تو کر رہا ہے، رو تو رہا ہے، لوگوں کو دکھا کر کے نہیں بلکہ اکیلے میں تنہائی میں چھپا کر۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح اس کی نیکیوں کو کھا رہی ہیں، اور سلف اس ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ محمد بن عمر بازول حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف طلب الشہرۃ والارتفاع علی الناس فإن حب الظہور یقسم الظہور۔ فرماتے ہیں شہرت طلبی یعنی مشہور ہونا لوگوں کے اندر اور لوگوں میں اونچا مقام پانا، یہ اس کی چاہت کرنا یہ سلف کا منہج ہے، اس لیے کہ فإن حب الظہور یقسم الظہور، اس لیے کہ شہرت ہی انسان کی کمر کو توڑ دیتی ہے۔ اور وَإِذَا تَسَوَّدَ الْحَدَثُ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، اور جو شخص کم عمری میں سردار بن بیٹھتا ہے وہ بہت سارے خیر سے محروم ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ 3 چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ گئی، اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا، نہ ہی نیکیوں کا جو اجر و ثواب اس کو ملنا چاہیے وہ ثواب اس کو ملتا ہے، نیکیوں کے اجر و ثواب سے بھی محروم، اور عبادت کرنے میں جو لذت ہے اللہ تعالیٰ اس لذت کو بھی چھین لیتا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ شہرت کی خواہش کرنا، دوسرا بڑے مقام کی چاہت، اور تیسرا کم عمری میں سردار بننے کی آرزو۔ یہ کیا ہے انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز شہرت۔ شہرت کیا ہے؟ کہ انسان کوئی بھی کام اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ مشہور ہو جائے، تاکہ فیمس ہو جائے، لوگوں میں جو ہے جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، میرا بڑا مقام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عالم ہے، اچھی تقریر کرتا ہے، اچھا خطبہ دیتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھی تقریر کرنے میں، اچھا خطبہ دینے میں، تاکہ لوگ میرے انداز سے امپریس ہو جائیں اور میرے فین بن جائیں، اور لوگوں میں بہت جلدی ابھر جاؤں کہ اتنے عالموں میں فلاں عالم ہے جن کی تقریر بہت اچھی ہوتی، بہت اچھا خطاب ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت مشہور ہونا ہے، اس کی نیت غلط ہے۔ تو لہذا یہ جو شہرت پسند ہے ایک ایسی بیماری ہے جو اس کے اخلاص کو مکمل طور پر ختم کر دیتی۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلا رہا ہے تو یقیناً یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کرنے میں اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر میں وہ اچھا کام کر رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ اس کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے کئی ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، وہاں پر اپنے بیانات وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میری فین فالوئنگ بڑھنا ہے، میرے سبسکرائبرز ہو، اسی طریقے سے لائک کرنے والا زیادہ۔ اگر کوئی شخص دیکھ کر کے بھی اس کو لائک نہیں کرتا، ان لائک کرتا ہے، تو لہٰذا وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خواہش ہے سوشل میڈیا پر آنے کی، اور اگر کوئی اس کی تعریف نہ کرے تو اس سے ناراض ہونے کی، یہ چیز اس کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ ایک ایسا شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے، آواز بڑی پیاری ہے اور میٹھی ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے تجوید کے ساتھ، لیکن وہ قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے بہترین قاری کہیں، قاری قرآن، بھائی فلاں حافظ صاحب ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اور لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے۔ اس کے دل کی یہ نیت ہے کہ میں لوگوں میں بہترین قاری بتاؤں، اپنے آپ کو ثابت کر سکوں۔ تو لہٰذا یاد رکھیے ایسا شخص قرآن تو پڑھ لے گا، اچھی آواز سے تو پڑھ لے گا، لیکن قرآن کے پڑھنے میں جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اجر و ثواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم کر دے گا۔ ایک آدمی دین کی دعوت دیتا ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، اتنی دین کی انہوں نے دعوت دی، لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر کے آئے، لیکن ان کا مقصد کیا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بہترین داعی بنوں، اس طرح کہ میں نے اتنے لوگوں کو صحیح راستے پر لے کے آیا، اتنے لوگ میری وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، میرے اتنے فالوورز ہیں، میرے اتنے جاننے والے ہیں، اور لوگوں میں وہ بہترین اور فیمس داعی ہونا چاہتا ہے۔ تو وہ داعی جو بن رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا بہت ہی بہترین کام ہے، اس سے بہترین کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کسی آدمی کو دین کی طرف لے آئے، اس کی وجہ سے وہ آدمی سارے برائیوں کو، سارے گناہوں کو چھوڑ دے اس کے دین پر بلانے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی خیر والا کام، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نیت یہ ہو مجھے بس لوگ پہچانے، لوگ مجھے بڑا داعی کہیں، تو لہٰذا اس کا یہ کہنا، اس کا دل میں یہ نیت کرنا کہ میں لوگوں میں بڑا داعی بنوں، تو لہٰذا اس کے اجر سے، اس کے خیر سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں شہرت پسندی، کہ کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی کام کرے، اس کے پیچھے مقصد مشہور ہونا ہو۔ سلف کا یہ منہج نہیں،
سلف کا منہج نہیں ہے. اس لیے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما صدق اللہ عبد احب الشہرہ، کہ جو شخص کوئی نیکی کرے، کوئی عمل کرے، کوئی اچھا کام کرے، اس کے پیچھے مقصد شہرت ہو، مقصد اس کا نام لیا جائے، تو لہذا وہ نیک عمل تو کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ وفادار نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار نہیں. اس لیے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے کس کو دکھانے کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. بعض لوگ آپ کو ملیں گے آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں. تو اس کا آپ کی تعریف کرنا آپ کو کوئی فائدہ دے گا جبکہ حقیقت میں وہ آپ سے نفرت کرتا ہے. تو یہ معاملہ ایسے ہی ہے، انسان نیک عمل تو کرے لیکن ایسا دکھا رہا ہے کہ نیک ہے لیکن وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنا نام بلند کے لیے کرنے کے لیے کر رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا شخص کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا. ذوالنون المصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صفت الحکیم، جو سمجھدار ہوتا ہے، جو حکیم ہوتا ہے، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ یطلب بحکمتہ المنزلۃ والشرف، کہ وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر کبھی دنیا میں کوئی مقام نہیں چاہتا. وہی نہیں چاہتا کہ میں عقل مند ہوں، میری عقل مندی کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں مشہور ہو جاؤں، کبھی نہیں چاہتا. فَإِذَا أَحَبَّ الْحَكِيمُ الرِّئَاسَةَ، ہاں اگر کسی حکیم کے اندر اس کے دل میں یہ چیز آ جائے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں فیمس ہو جاؤں، زَالَ حُبُّ اللَّهِ مِنْ قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کو چھین لیتا ہے. لوگ اسے کبھی محبت نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آدمی اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. ظاہر ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کو ختم کر دیتا ہے. لما غلب علیہ من حب الثناء مستمعین له، اس لیے کہ اب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں لوگ اگر راضی نہیں ہوں گے تو میرے اس کام کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب اس کے دل میں آ گیا جب تک لوگ خوش نہیں میرے عمل کا کیا فائدہ، تو لہٰذا یہیں سے اس کی بربادی شروع ہو جائے. وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں تو یہ اپنی میری صلاحیت ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے تعریف ملنی چاہیے، اگر نہیں ملتی تو لہذا گویا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ شہرت پسندی اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ ایک انسان کا جو عمل ہے اس عمل کی نیکی کو، اجر و ثواب کو ختم کر دیتی ہے. اسی طریقے سے امام وہب بن منبہ فرماتے ہیں من خصال المنافق ان يحب الحمد ويكره الذم، کہ منافق کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کام کے کرنے پر وہ لوگوں کی تعریفیں چاہتا ہے. وَيَكْرَهُ الذَّمَّ، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی آ کر کے اس کی غلطی کی نشاندہی کی، بھائی آپ نے یہ غلط کام کیا، اس کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ کوئی میری برائی بیان کرے میرے سامنے، مجھے نہیں پسند. اگر میں اچھا کر رہا ہوں تو لہٰذا اس پر بھی تعریف چاہیے، اور اگر برا کر رہا ہوں تو آ کر کے وہ میری غلطی کی نشاندہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ چیز سے اس کو چڑ ہوتی. لیکن ایک مومن ایسا نہیں ہوتا. مخلص کون ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق اگر کوئی بات آ گئی، کوئی اس کو معلوم ہے کہ یہ عمل اچھا تھا لیکن میں نے غلط کر دیا، اور آ کر کے کوئی اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی، فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. اس کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اچھا یہ غلطی میں نے کی، انشاءاللہ میں سدھار لوں. سبحان اللہ. ہمارے صحابہ کرام کیسے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم فرمائے جو میرے عیبوں کو، میری برائیوں کو مجھے بطور تحفہ دیتا ہے، تحفے میں دیتا ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی میں غلطی کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی جانے انجانے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، آ کر کے میرے منہ پر کہتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ اس کی اصلاح کرو، میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. کتنی بڑی بات ہے. آج آپ دیکھیے کوئی آدمی غلطی کرے اور جا کے آپ اس کو بولے بھائی آپ نے غلطی کی ہے، دوبارہ سے آپ کے سامنے آنا بند کر دے گا، آپ سے ملاقات کرنا بند کر دے گا، بات کرنا بند کر دے گا، دشمن بن جائے گا آپ کا. تو ایسا شخص مخلص نہیں ہو سکتا. وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنی غلطی ہونے کے باوجود اس غلطی کو قبول نہیں کرتا، ایسا شخص منافق ہے. امام سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل يحب ان يحبه الناس كلهم ويكره ان يذكره احد بسوء فاعلم انه منافق. فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کو دیکھو آپ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں لوگ صرف اور صرف میری تعریف کریں، میرے بارے میں برا نہیں کہہ سکتے، وَيَكْرَهُ أَن يَذْكُرَهُ أَحَدٌ بِسُوءٍ، اور اگر کوئی ایک غلطی بھی میری نکالتا ہے تو لہذا وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ مُنَافِقٌ، آپ جان لیجئے کہ وہ منافق ہے.
آپ اندازہ کیجئے کہ ایک انسان گناہوں کا پتلا ہے، غلطیاں اس سے ہوں گی. کل بنی آدم خطا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا، ہر انسان کیا ہے؟ گنہگار. اس سے گناہ ہونے والا، غلطیاں ہونے والی، کوئی مسئلہ نہیں. اب غلطی ہوگی، آپ اس کا اعتراف کر لیجیے، بھائی دوبارہ انشاءاللہ یہ غلطی میں نہیں کروں گا، اس کی اصلاح کروں گا، بات ختم. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا زیادہ بلند سمجھے، اپنے آپ کو اتنا زیادہ اونچا سمجھے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب اب اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں، کوئی خیر باقی نہیں. اگر کوئی غلطیوں سے پاک ہے تو وہ کون ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، آپ درس دیا کرتے تھے لوگوں کو اور کہا کرتے تھے کل یؤخذ و یرد، ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے کے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ایک انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا. بعض لوگوں کا مزاج ایسے ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اور کہتے ہیں بس بھائی چھوڑو بھائی، اس کی عادت ہے، یہ عادت بہت ہی گندی عادت ہے، یہ منافقانہ عادت ہے، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو ختم کرنے والی عادت ہے. تو لہذا اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے محب بن منبہ فرماتے ہیں وَلِلْمُنَافِقِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ، کہ منافق کی 3 علامتیں، 3 نشانیاں ہیں. غور سے سنیں اس کو. پہلی نشانی یکسل اذا کان وحدہ، اگر یقیناً ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان چیزوں سے، ان بری خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. پہلی منافق کی صفت یکسل اذا کان وحدہ، جب اکیلا ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، فوراً سستی کرتا ہے. عبادت کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اب وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گا. بھائی کس کے لیے نماز پڑھو؟ جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ لوگ تو مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، چھوڑ دیتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے عبادت کے اندر. ایسا شخص منافق ہے. دوسرا وَيَنْشَطَ إِذَا كَانَ أَحَدٌ عِنْدَهُ، جب لوگوں کی بھیڑ موجود ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو عبادت میں بہت زیادہ چستی دکھاتا ہے، مضبوطی کے ساتھ لمبی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بڑی قرات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ بھی منافق ہے. وَيَحْرِصُ بِكُلِّ أُمُورِهِ عَلَى الْمَحْمَدَةِ، اور جو بھی کام کر رہا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کو تعریف چاہیے. جو بھی کر رہا ہے اس کو تعریف چاہیے، اگر تعریف نہیں ملے گی ناراض ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. یقیناً ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس چیز سے بری ہوں، میں محفوظ ہوں، میرے اندر ایسا نہیں. ہم میں سے ہر شخص کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے؟ یہ خطرناک چیزیں ہیں، اس سے خطرناک سمجھ کر کے اس سے اپنے آپ کو بچانا ضرور. جب آپ کو معلوم پڑ گیا بعض زہر میٹھے ہوتے ہیں، تو میٹھا ہونے کی وجہ سے وہ زہر اپنا اثر ختم نہیں کر دیتا. تو میٹھا اگر ہے تو کیا ہوا، لیکن زہریلا ہے، وہ ختم کر سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے، آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. تو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں عبادت میں، نیکی کے کام میں وقت لگا رہے ہو، سب کچھ لگا رہے ہو، لیکن اگر آپ کے اندر یہ چیزیں آ گئی، آپ کا ایمان، آپ کا عمل سب برباد ہے. تو لہذا اس چیز سے یقیناً اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الزہد فی الدنیا ترک المحمدہ، کہ دنیا کے اندر زہد کیا ہے. زہد سب سے پہلے جان لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں زہد کیا ہے؟ الزہد ترک ما لا ينفع فی الآخرہ، کہ ایک انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہد. یعنی جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف آخرت کا فائدہ ہو. یہ کیا ہے؟ زہد ہے. فرماتے ہیں الزہد فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد یہ ہے ترک المحمدہ، لوگوں کی طرف سے ملنے والی تعریفوں کا وہ شوقین نہ ہو. وہ یہ نہ چاہے کہ لوگ میری تعریف کرے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ہر کام میں میری تعریف کرے تو لہذا ایسا شخص کبھی بھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، کبھی بھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا. امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ السَّلَفُ إِذَا مُدِحُوا خَافُوا، سلف صالحین کا معاملہ کیا تھا؟ اگر کوئی شخص ان کی تعریف کر دیتا، آپ تو بڑے اچھے عالم ہیں، آپ تو فلاں ایسے ہیں، آپ کا انداز بیان مجھے بہت پسند ہے، مُدِحُوا خَافُوا، فوراً اگر کوئی ان کی ایسی تعریف کر دیتا ڈر جایا کرتے تھے. کیوں ڈرتے تھے؟ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میری نظر میں تو اچھا ہے، لیکن کہیں میرے اندر ریاکاری نہ ہو. ارے اچھا میرے لوگ بھی ہیں، سننے والے ہیں، لوگ مجھے بڑا پسند کر رہے ہیں، ریاکاری، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر یہ چیز آ گئی تو لہٰذا اس لیے وہ ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہوتے ہوتے کہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا نہ ہو جائے. اسی لیے محمد بن موسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک خراسانی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا الحمدللہ الذی رأیتک، اے امام احمد بن حنبل
یقیناً بہت دنوں سے میں انتظار کر رہا تھا، میں نے آپ کا بڑا نام سن رکھا تھا، میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ الحمدللہ الذی رأیتہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج آپ کی شخصیت کو دیکھ لیا۔ آپ دیکھیے کیا بری بات ہے اس میں، ایک بڑے عالم کا نام سننا، ان کے سامنے جا کر کے کہنا کہ میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں، میں آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوں، یقیناً آج میں نے آپ کو دیکھ لیا، میرا آج دن بن گیا۔ کوئی خرابی نظر نہیں آتی آپ کی نظر میں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ غصے سے لال ہو گئے، وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا اقعد، بیٹھ جاؤ۔ آ کر کے کھڑے ہو کر کے ملنے لگا تھا، فوراً اس کو بٹھا دیا اور کہا کہ من انا، یہ بات کیا کر رہے ہو، میری کیا حیثیت ہے کہ تم میرے بارے میں یہ کہو کہ مجھے دیکھنے کے لیے تم یہاں سے جو ہے خراسان سے میرے پاس آئے اور تم کہتے ہو کہ الحمدللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا، بہت بڑا کام کر لیا۔ ایسا نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اور اس طرح کی بات آئندہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کوئی آدمی اچھا کام کرے، اچھے پیمانے پر ہے، بڑے عہدے پر ہے، اس کے پاس مال ہے، بڑا عالم ہے، آپ اس کے پاس جا کر کے یہ کہیں بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر نہیں کہیں تو بولیں گے بھائی ملے سکا سکا ملے، سکا سکا چلے گئے، تعریف بھی نہیں کریں گے، دوبارہ وہ آپ کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کریں گے، مسکرا کر کے بات بھی نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، تو ان کے اندر وہ اخلاص کی کمی ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی خواہش کی کبھی بھی محتاج نہیں ہوتے، بلکہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رجلا قال، کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدنا وابن سیدنا، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، وخیرنا وابن خیرنا، اور ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے لوگوں تمہیں کیا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لا یستہوینکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں کنفیوز کر کے دھوکہ نہ دے، کہیں کہ انسان کسی کی تعریف کرتے ہوئے کرتے اس حد تک آگے نہ بڑھ جائے جو اس کا مقام ہے، وہ اس مقام سے اس کو آگے بڑھا دے۔ کہا انا محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، عبداللہ و رسولی، میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف اس کا رسول، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بالکل نہیں پسند کہ اللہ نے جو مقام مجھے دیا اس مقام سے تم مجھے بڑھا دو، کہیں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ بنا دو، اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ کبھی نہیں کرنا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کو نہیں پسند کرتے تھے، کیونکہ آ کر کے کسی کی منہ پر اس کے منہ پر تعریف کر دے اور وہ خوش ہو جائے، اس چیز کو نہیں پسند کرتے۔ تعریف کا شوق یہ بہت بدترین چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اس کی وجہ سے اس کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اور جب اخلاص انسان کے عمل میں نہیں ہے اس کا سارا عمل، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پہلی چیز شہرت پسندی، جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے، اور سلف اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بتایا کرتے تھے، وہ ہے لوگوں میں اونچا مقام پانے کی چاہت۔ ایک انسان کوئی کام کرے، کوئی بھی کام کرے، لیکن اس کا مقصد ہے مجھے بڑا ہونا ہے، مجھے لوگوں میں نمایاں ہونا ہے، میں جب تک کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک وہ راضی ہوتا ہی نہیں۔ ایک انسان نماز پڑھا رہا ہے، امامت کرتا ہے، مثال کے طور پر امامت کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے، الگ الگ جگہ جا کر کے وہ امامت کرے یا الگ الگ جگہ جا کر کے خطبہ دے، مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دن ایک بڑے مقام پر جو ہے پہنچ جائے۔ تو دنیا کی چاہت اور دنیا میں ایک بڑے مقام کی چاہت ایک انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے، اس لیے کہ اب اس کا پورا مقصد کیا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، مجھے ایسی تقریر کرنا ہے یا پھر ایسی جو ہے نماز پڑھانا ہے جس سے لوگ خوش ہو جائیں۔ یہ بہت ہی جو ہے بدترین چیز ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ترمذی کی روایت، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غرم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بہت ساری بکریاں جا رہی ہیں اور دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے، کیا ہو جائے گا، کھا لیں گے، وہ ان کا شکار کر لیں گے، یہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے بکریوں کو جتنا نقصان کہ ایک ایسا آدمی جو عہدہ چاہتا ہے، مال چاہتا ہے یا مقام حاصل کرنے کی لالچ اس کے اندر ہے، اس کے دین کو سب سے زیادہ یہ چیز نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک انسان عمل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن مقام لوگوں میں جو ہے بڑا مقام بنانا ہے، تو لہذا اس کا دین، اس کا ایمان سب کچھ برباد۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو انسان لوگوں میں
کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے صرف اور صرف لوگوں میں بڑا مقام چاہنے کے لیے، تو لہذا وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس پر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس پر نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ یہ آخرت کا گھر ہے اس شخص کے لیے جو دنیا کے اندر لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، کہ دنیا کے اندر زمین کے اندر وہ بڑائی نہیں چاہتا، ولا فسادن اور نہ ہی فساد چاہتا ہے، والعاقبۃ للمتقین. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین انجام متقیوں کے لیے، بہترین انجام ان لوگوں کے لیے جو شرک نہیں کرتے، جو بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا گھر رکھا. وہ آدمی جو دنیا کے اندر صرف اپنا مقام، صرف اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو مقام دے دے، لیکن آخرت میں اس کے لیے آخرت نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیواری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس ادخلہ اللہ النار. تین چیزیں اس حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کر رہا ہے، علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ علماء کی برابری میں کر سکے. ایک آدمی ہے وہ مدرسے میں اپنا وقت نہیں لگا رہا، بس اس نے کتابیں پڑھی انٹرنیٹ سے، یہاں وہاں سے جہاں کہیں سے، اور اپنے آپ کو لوگوں میں یہ بتاتا ہے کہ فلاں عالم تو ہے لیکن اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے. جس طرح وہ درس دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں، میں بھی دوں گا، میرے بھی محفلوں میں بیٹھو، آ کر کے بیٹھو، اس لیے کہ میرا بھی وہ مقام ہے جو مقام کے عالموں کا ہے. اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرے. اور دوسرا لیماری بھی سفہاء، اس لیے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ حجت بازی کرے. بھائی اتنے مسئلے مجھے معلوم ہے، آ کر کے مجھ سے لڑ کے دکھاؤ، ڈیبیٹ کرو، میں سارے لوگوں کو ہرا دوں گا. بیٹھیں گے، لمبی لمبی باتیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، لیکن بیٹھ کر کے باتیں کریں گے، جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، صرف حجت بازی، مسئلے مسائل. اور مقصد کیا علم حاصل کرنے کا؟ مسئلے بھی دیکھ رہا ہے تاکہ اس کو میں نیچا کر سکوں، اس کو گرا سکوں. او یصرف به وجوہ الناس، یا اس لیے اس نے علم حاصل کیا سارے لوگوں کی توجہ میں بن جاؤں، لوگوں کی توجہ کا مرکز میں رہوں، لوگ مجھے پہچانے، اچھا فلاں شخص کے پاس جو علم ہے بڑا بہترین علم ہے. اگر یہ نیت ہے اس کی، ادخلہ اللہ النار، یہ ساری کی ساری نیتیں ایسے شخص کو جہنم کے اندر داخل کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، اللہ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ میں عاجزی اور انکساری اختیار کروں. حتی لا یفخر احد علی احد، تاکہ ہم ایک دوسرے پر کبھی فخر نہ کریں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تم میں سب سے بہترین ہوں، کیوں؟ میں بڑے خاندان والا ہوں، میرے باپ جو ہے کلیکٹر ہیں، میں بڑے مالدار شخص کا جو ہے لڑکا ہوں، یا پھر میں مکہ میں پیدا ہوا، یا پھر مدینہ میں سید ہوں، فلاں ہوں. یہ کہہ کر کے لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ناپسند کیا. اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو لہذا گویا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نمایاں کر رہا ہے. آخری چیز بتا کر کے انشاءاللہ ختم کروں گا. آخری چیز کہ جس سے سلف اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے وہ ہے کم عمری میں سردار بننے کی خواہش. ایک شخص کم عمر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں ہے کہ مجھے مقام چاہیے، مجھے عہدہ چاہیے، مجھے کرسی چاہیے. یہ جو خواہش ہے ایک انسان کو کم عمری کے اندر وہ برباد کر دیتی ہے اس کی نیکیوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص وقت سے پہلے اپنے آپ کو بڑا جو ہے بنانا چاہتا ہے تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ جو منصب اس کو ملنے والا ہے یا منصب اس نے حاصل کیا، کوئی عہدہ حاصل کیا ہے، یہ عہدہ ایک امانت ہے، اور اگر امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ تمہارے پاس جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو تم نے کیسے نبھایا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان کم عمر ہے، عمر بھی کم ہے اس کی، نہ اس کے پاس صلاحیت ہے، نہ کوئی تجربہ ہے، کوئی تجربہ نہیں، لیکن کم عمر میں بڑا عہدہ اس کو مل گیا، کیا وہ اس عہدے کا صحیح معنی میں حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کم عمری کی وجہ سے، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ جذبات میں آ کر کے وہ فیصلہ کرے گا، غلط فیصلہ کرے گا، کسی سے ناراض ہو گیا، کسی سے دشمنی ہے، اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس کی قدر و منزل گھٹ جائے گی، اس کی جو اس کا روب ہے، جو ہیبت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے اگر کوئی شخص چھوٹا ہے اور چھوٹا ہوتے ہوئے بڑے مقام پر فائز ہو گیا اس کو لوگ لائٹ لے لیتے ہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں، کوئی اس کی بات کا وزن نہیں ہوتا. اس لیے امام سالوکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من تصدر قبل اوانہ فقد تصدی لہوانہ، جو وقت سے پہلے اپنے آپ کو بڑا بنا دیتا ہے، بڑے مقام پر اپنے آپ کو فائز کر دیتا ہے، وہ در حقیقت اپنی ہی ذلت اور رسوائی کو دعوت دے رہا ہے.
اپنے آپ کو وہ خود ذلیل کر رہا ہے. کم عمری کے اندر بڑا عہدہ پانا یہ سلف کا منہج نہیں ہے. اور یاد رکھیے کسی عہدے کو حاصل کرنا یہ کوئی یعنی اچھی چیز نہیں. ایک انسان اگر اس کا حقدار نہیں ہے، اگر اس کو صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتا، پھر بھی اگر وہ ذمہ داری لے رہا ہے. مسند احمد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتمنين اقوام غلوا هذا الامر، کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ مجھے بڑے بڑے عہدے ملے. انہم خروا من الثریا وانہم لم يلوا شیئا، اور ان کو عہدہ دیا گیا لیکن اس عہدے کا صحیح استعمال انہوں نے نہیں کیا. روز قیامت ان کو ایسی ایسی سزائیں دی جائیں گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ آرزو کریں گے اے کاش دنیا کے اندر اس سزا سے بچنے کے لیے ہمیں آسمان سے پھینک دیا جاتا اور اس سزا سے ہم کو بچا لیا جاتا. لیکن یہ ذمہ داری اے کاش ہم دنیا کے اندر نہ لیتے. کتنی بڑی بات ہے ایک انسان عہدہ لے، اس عہدے کے مطابق اس عہدے کا اگر وہ اہل نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، تو لہٰذا ایک بہت بڑی سزا کا مستحق ہے. آخری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث، ما من رجل یلی امر عشرہ فما فوق ذلک، کہ اگر کوئی شخص 10 لوگوں پر ذمہ دار بنا دیا جائے، 10 لوگ اس کی ذمہ داری میں ہیں، الا اتى اللہ مغلولا یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن پر بندھا ہوا ہوگا. اگر وہ شخص نیک ہوگا، اگر اس نے جو ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھایا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کی وجہ سے آزاد کرے گا. اور اگر وہ ایسا ذمہ دار تھا کہ اپنے ذمہ داروں کا کوئی اس نے نہیں سوچا، بھلا نہیں سوچا، ان کے اوپر ظلم کرتا رہا، خیانت سے کام کرتا رہا، امانت اس کے بعد رکھی جاتی رہی، اس میں وہ خیانت کرتا رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا گناہ اس کو ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں عہدہ پانا یہ کوئی بڑی کامیابی کی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں عہدہ اگر نہیں ملا میری کوئی عزت نہیں، کوئی مجھے یاد نہیں رکھے گا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ عہدے پر ہیں، اگر اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو لہٰذا یاد رکھنا چاہیے آپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور سے سوال نہیں کرے گا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھے پر رکھی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کم عمر میں اہل نہ ہوتے ہوئے بھی، حقدار نہ ہوتے ہوئے بھی بڑی منصب کی آرزو کر رہا ہے تو لہٰذا اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. کچھ اہم باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس سلسلے میں رکھی ہیں، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کی شہرت کی طلب سے، بڑے مقام کی خواہش سے، بڑے بڑے عہدوں کی حرص صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، ہم تمام کو اپنی پوری زندگی سلف کے منہج کے مطابق گزارنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.